اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹیٹ نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں مغازی احمد اس وقت میں ڈسٹرکٹ بٹگرام تحصیل الائی کے گاؤں کھانے میں موجود ہوں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک سیاسی و سماجی کارکن، مرکزی چیئرمین تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ نعیم شاہین صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے اگلے دنوں میں ایک تحریک کی بنیاد رکھی ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جس تحریک کی بنیاد رکھی ہے کیوں رکھی ہے، یہ ضرورت انہوں نے کیوں محسوس کی اور اس تحریک کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نعیم شاہین کو میں مختصر طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے پہلے بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کو جوائن بھی کیا ہے، پھر ان سے استعفیٰ بھی دیے، پتہ نہیں کہ ان کے منشور کے ساتھ متفق نہیں یا کوئی اور وجہ ہے، اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ اور سیکنڈ جو بنیادی بات ہے کہ تاریخی انقلاب جو مومنٹ ہے اس کا انہوں نے تحصیل الائی گاؤں کھانے سے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس کا نیٹ ورک جو پورے مالاکنڈ ڈویژن یا پورے ہزارہ ڈویژن یا پورے کے پی کے یا پورے ملک کی سطح پر وہ کس طرح اس کو پھیلائے گا اور اس میں ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، تو یہ ساری باتیں ہم اس پروگرام میں ان سے بات چیت کریں گے۔ تو اس ہمارے ساتھ اس پروگرام میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ نے پہلی بار ادھر ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، یا تحریک ہے یا پارٹی ہے، لیکن اور اس کی جو بنیاد آپ نے رکھی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی، اور آپ لوگوں کا سلوگن کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 16 اگست کو ہم نے تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کی ایک بڑے اجتماع میں اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مضبوط نہ ہو سکی، اور جن کی حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل کی اپوزیشن کی کیا حالت ہے، حکومت کی کیا حالت ہے۔ لوگوں کے پاس ہزار بندے نہیں ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کے پاس کہ وہ نکلے اور ان کے ساتھ رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بات تو نظریے کی کرتی ہیں لیکن نظریاتی سیاست نہیں ہوتی۔ نظریاتی سیاست کے بجائے وہ پارلیمانی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ وقتی طور پر چاہتے ہیں کہ کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، ظالم ہو، جابر ہو، نواب خان، سردار، جس کیٹیگری سے بھی ہو، لیکن اس کے پاس پیسہ ہو، وہ ظلم کر سکتا ہو، زبردستی لوگوں سے ووٹ لے سکتا ہو۔ وہ ایک مطلب ان کے لیے صرف کرائٹیریا ہے پیسے اور طاقت جن کے پاس ہو جو ہمارے لیے سیٹ جیت سکے اور اس کے ذریعے ہم جو ہے اسمبلی تک پہنچ سکے۔ تو اس سے مایوس ہو کر مختلف پارٹیوں کو ہم نے یہاں پہ نوٹس کیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس سے مایوس ہو کر ہم نے ان لوگوں کے لیے جو اس طبقاتی نظام، استحصالی نظام میں پھنسے ہوئے تھے، جن کو سیاست کی نہ حیثیت تھی نہ ضرورت تھی، لیکن اس نظام سے ایک ایسے آزاد معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے جس میں قانون کی حکمرانی ہو، جس میں پارلیمنٹ بالاتر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، پولیس کلچر میں کوئی امیر غریب کسی کی سفارشی اور رقم بروری ہوتی، رشوت یہ چیزیں نہ ہوں، بٹوار خانے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس ملک میں تعلیم کے مواقع سب کو ملے، انصاف عام ہو۔ ان کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی، جنہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، قربانیاں دی، دشمنیاں مول لی، بہت زیادہ تکالیف برداشت کی، لیکن وہ آخر میں پھر بھی ناکام ہوئے، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہم نے اس تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کی بنیاد رکھی ہے کہ اب ہم مزید شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک نظریے کی بنیاد پر پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 2% اشرفیہ ہے، وہی 98% لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے۔ اس ملک میں تو طبقاتی نظام ہے، یہاں پہ خانزم ہے، سردارزم ہے، وڈیرزم ہے، چودھریزم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اور وہی جاگیردار آج کل سارے سرمایہ دار بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اس کا بنیادی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کی بنیادی جو نظریہ ہو وہ خدا پرستی ہو، شخصیت پرستی کے بجائے، شخصیات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم اپنی نظریے کے پیچھے، ہم نظام کی مضبوطی کے لیے کوشش کریں، ہم اس ملک کی استحکام کے لیے کوشش کریں، ہم اس ملک کی اداروں کو آزاد کریں ان لوگوں سے اور ان کو اپنے اپنے حدود میں کام کرنے دیں۔ ہم اس ملک میں یکساں نظام تعلیم لے آئے اور مفت بھی لے آئے۔ ہم اس ملک میں خواتین کو ان کا اس ملک کی ترقی میں ان کو کردار ادا کرنے کا بھرپور موقع دیں۔ ہمارے پاس
بہت 70% نوجوان ہیں، تو ان نوجوانوں کو بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ وہ ایک عزم کے ساتھ اس ملک قوم اور اسلام کو آگے لے کے چلے اور خوشحال پاکستان بنانے میں جو ہے وہ مدد کریں. تو ہم نے اسی لوگوں کے لیے اس پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی بنیاد تو ہم نے ادھر رکھی، آغاز ادھر سے کیا، لیکن اختتام انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے پورے ملک میں انشاءاللہ 3-4 مہینوں میں ان کی تنظیمیں بنے گی، اور ملکی، صوبائی اور ڈویژنل لیول پہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ آپ کو انشاءاللہ تحریک انقلاب نظر آئے. اچھا سر، ایک بنیادی بات جو ہے آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں آج کل بہت سی مشکلات میں، اسپیشل تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہاں پر بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت سی مشکلات ہیں، نہ سہولیات بھی اسپیشل اور دیروں تک لمیٹ ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پر لاکھوں بلکہ سینکڑوں جو مزدور ہیں وہ کورونا سے متاثر ہو چکے. حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کیا گیا. تحریک انصاف کی حکومت تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف بنا دیں گے، حالانکہ ان لوگوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو بہت زیادہ ڈونیشن دی. پاکستانی سیاسی پارٹیوں نے، اور خاص کر جو رولنگ پارٹی ہے، انہوں نے اوورسیز سے فنڈ بھی لیا، چندے بھی لیے، ان سے سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین بھی چلائی. یعنی مطلب آپ یہ سمجھے کہ آج اگر اس ملک میں کسی پارٹی کی حکومت ہے تو اس میں اوورسیز کا 50 سے زیادہ % کردار ہے. تو ان لوگوں نے جو ادا کیا، ان لوگوں نے جو کرنا تھا نئے پاکستان کے لیے، ان لوگوں نے جو واپس یہاں آ کر نوکریاں کرنی تھی ان کے لیے تو انہوں نے کیا. لیکن بدقسمتی سے ابھی جب حکومت بنی تو ان کو کسی بھی سیاسی پارٹی نے، کسی بھی حکومت نے نہ اتنی عزت دی، نہ اتنی توجہ دی. ابھی بھی آپ یقین کریں، مجھ سے جدے کے جیل میں تقریباً صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کے 120 لوگ تھے. ابھی شاید ان کے لیے کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہم نے پھر سوشل میڈیا پہ آواز بھی اٹھائی. ابھی بھی جیزان کے جیل میں 70 سے 80 تک کے لوگ جو ہے میرے تحصیل اور ضلع کے ہیں، وہاں پہ پڑے ہوئے، نہ ان پہ کوئی کیس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ حروف تھے، ان کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، صرف ملک بھیجنا ہے. ان کے پاس مجھے فون ہی کرتے ہیں، ان کے پاس پیناڈال لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اور ایمبیسیوں کو فون کر کے وہ تک گئے ہیں. نہ وہاں پہ ایمبیسیڈر کا کوئی رسپانس ہے، نہ ایمبیسی ان کو آن کرتی ہے، نہ ان کے پاس جاتی ہے، نہ ان کو پاکستان لانے کے لیے کوئی وہ کرتی ہے، بندوبست کرتی ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے صرف سعودی عرب، دبئی وغیرہ میں نہیں، پورے ملک میں ان کا جو حال کر دیا گیا. آپ کسی بھی اوورسیز سے ابھی پوچھے تو وہ 1000 گالیاں دیں گے، بددعائیں بھی دیتے ہیں، اور اپنے فیصلے پر انتہائی پچھتاتے ہیں کہ مطلب پاکستان کا سارا پاکستان تو انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ان کا یہ حال ہے. تو یہ یقین کریں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے تحریک انقلاب آپ نے پارٹی کے منشور میں اوورسیز کے لیے الگ ایک چیپٹر ڈالے گی، جو پوری دنیا میں اوورسیز ہے ان کے مسائل سے اپنے آپ کو باخبر رکھے گی، اور ہر فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھائے گی. اچھا سر، آخری کوشچن آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کی جو تاریخ انقلاب پولیٹیکل موومنٹ، تو ایک انقلاب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ انقلاب بھی برپا ہوگا. تو تحریک انصاف کی حکومت پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھے کہ ہم چینج لائیں گے، پی 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 کی حکومت دعوے کرتی ہے روٹی کپڑا مکان کے لیے. اس طرح ایک بھی جو پشتون قوم کے تحفظ کے لیے بار بار آواز اٹھا رہی تھی. لیکن اب آپ نے جو دیکھا، آپ نے بھی اس کو ریٹرن بحث کی کہ اور تحریک انصاف کی حکومت بھی اپنے سلوگن میں ناکام ہو چکی ہے، دیگر اور جماعتیں بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. تو کیا کوئی اس طرح تو نہیں دکھائی دے رہا کہ آپ بھی اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایکچولی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس ملک میں ساری پارٹیوں کی جو پچھلا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ، وہ بدقسمتی سے اچھا نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہے. جس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، مختلف قسم کے ہاتھ ہو، اور ایسے قسم جس میں مطلب یہ ہے کہ حقیقی جمہوری نظام نہ ہو، ایک جمہوری کلچر نہ ہو، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. جس ملک کا قوم جو ہے وہ شخصیات میں بٹے ہوئے ہوں، ان کے پیچھے بھاگتے ہو، تو پھر تو یہی ہونا ہے. اس لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تحریک انقلاب شخصیات کے بجائے نظام پہ یقین رکھیں، نظام کی مضبوطی پہ یقین رکھیں، پارلیمنٹ کو بالادست بنائیں. یہ جو طبقاتی نظام ہے اور پسا ہوا جو طبقہ ہے، ان کو اٹھائیں، ان کو سیاسی شعور دے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دے، ان کی ذہن سازی کرے، ذہنوں میں ڈال لے کہ بھائی یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ اس پہ ہم سب کا حق ہے، اور یہ ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے.
یہ کوئی 2% لوگوں کے حوالے ہم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ جب یہ طبقہ اٹھے گا ان کی برین واشنگ ہوگی, ان کے احساس محرومی ختم کر کے ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ پاکستان ہم سب کا ہے, اس کو ہم سب نے مل کر آگے لے کے جانا ہے. ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس میں سیاست کریں, ہم سب کا حق ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کریں, ہم سب کا حق ہے کہ ان کی جو وسائل ہے وہ ہم اپنے اوپر جو ہے خرچ کرنے کے لیے بات کریں, ان کے لیے احتجاج کریں, ان کے لیے چیخیں, ان کے لیے شور کریں, ان کے لیے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ, سڑکوں پہ, بازاروں میں, ہر جگہ پہ اپنے حق کے لیے اٹھے. تو جب یہ پسا ہوا طبقہ ایک دفعہ اٹھا, انہوں نے اپنا حق پہچانا اور اس ملک کو اپنا جانا اور اس کے احساس محرومی ختم ہوئی, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انقلاب کی چیئرمین کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس ملک کے بڑے بڑے اشرفیوں کو وہ بہا کر لے جائیں گے, لیکن صرف ان کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہو رہا ہے. ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ جا کر وہاں پر جو ہے پھر قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, بندر بانٹ کرتے ہیں, ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں, بیمان آفیسروں کو لے آتے ہیں, کرپشن یہاں پہ ہوتا ہے, نیب کا ادارہ کام نہیں کر رہا, پولیس ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتی, اساتذہ کرام جو تعلیم کا جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا. GDP 2% ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں وہاں پہ 10% سے کوئی بھی کم نہیں ہے. تو جس ملک میں GDP 2.6% ہو وہاں پہ آپ کیا سوچیں گے؟ تو تحریک انقلاب بنیادی طور پر اس پسے ہوئے طبقے کو, اس محروم طبقے کو اٹھائیں گے ان استحصالی قوتوں کے خلاف, ان اشرفیہ کے خلاف, ان جاگیرداروں, سرمایداروں, خانوں, نوابوں, سرداروں, چودھریوں کے خلاف جو ظلم اور طاقت سے لوگوں سے ووٹ کا حق چھین کر پارلیمنٹ پہنچتے ہیں, وہاں پہ اختیار حاصل کرتے ہیں اور پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ظلم کرتے ہیں. جی بالکل ناظرین, جس طرح کہ آپ نے نعیم شاہین کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ ایک تحریک کا نام ہے. ہمارا بنیادی مقصد جو ہے غریب لوگوں کو سیاسی ستم ظریفیوں سے تنگ عوام کو بنیادی ریلیف فراہم کرنا ہے. تعلیم, صحت اور فیامہ جو ہے اس پر ہم اسپیشلی فوکس دیں گے. یہاں پر جو ہزارہ ڈویژن میں جو سیاحتی مقامات ہیں جو ابھی تک صوبائی حکومت نے زیادہ تر شامل نہیں کیے, جو یہاں کے عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہے, ظلم ہے, اس پر ہم اسپیشلی آواز اٹھائیں گے. اس طرح جو غریب لوگ ہیں اور جو بے سہارا لوگ ہیں, جو علاقوں میں کام کرتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی جو اس وقت مشکل حالات میں ان کے لیے آواز ہم ہر فورم پر اٹھائیں گے. انہوں نے بنیادی بات یہ بھی کہا کہ یہ تحریک جو ہے اس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. ہمارے دروازے ہر ٹائم لوگوں کے لیے کھلے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کوئی منشور پالیسی جو ہے وہ بھی ہم تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس تحریک کو مزید بھی تقویت دیں گے اور ہمارا یہ سفر جو ہے بھی مزید بھی آگے جاری رہے گا. میں غازی احمد اسٹیٹ نیوز کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں.